الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، انسان کی زندگی کا اصل مقصد قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. یعنی میں نے جنات اور انسان کو صرف ایک ہی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ میری عبادت کرے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہ بیان فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے. یعنی انسان ہر حال میں اللہ کی عبادت کرے. جو مطالبات، جو احکام انسان کی طرف متوجہ ہے، اور انسان چونکہ مکلف ہے ان چیزوں کا، تو ان کا پورا کر لینا انسان پر یہ لازمی ہے. بہرکیف انسان کی زندگی کا بنیادی مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے. اس پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا فرشتے عبادت کے لیے کافی نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو بھی پیدا فرما لیا؟ اور یہی وجہ تو ہے کہ فرشتوں نے بھی اللہ رب العزت سے یہ مؤدبانہ عرض کیا تھا کہ اللہ، آپ انسانوں کو تو پیدا فرما رہے ہیں، لیکن یہ تو فساد فی الارض کرے گا، یعنی زندگی میں اور دنیا میں جا کے یہ فساد مچائے گا، اور آپ کی عبادت کے لیے تو ہم ہی کافی ہے، ہم ہی آپ کی عبادت جو ہے کر رہے ہیں. لیکن اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی جو عبادت کی جو نوعیت تھی وہ بالکل مختلف تھی، اور اسی طرح انسانوں کی عبادت کی جو نوعیت تھی وہ بالکل مختلف تھی. یعنی دونوں بالکل مختلف ہے. اور وہ اس اعتبار سے کہ فرشتے جو عبادت کر رہے ہیں ان کی مزاج میں اللہ رب العزت نے عبادت ہی رکھی ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اگر فرشتے اس کا خلاف کرنا چاہے اور وہ یہ چاہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے، تو ان کے اندر عبادت چھوڑنے کی صلاحیت ہی نہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر گناہ کرنے کا امکان ہی ختم فرما دیا ہے، اور نہ ہی وہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں،
اور نہ ہی ان کے اندر شہوانی تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ گناہ کی خواہش اور گناہ پر اقدام تو دور کی بات، ان کے دل میں گناہ کا وسوسہ تک بھی نہیں گزرتا۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ایک نابینا شخص ہے جس کی بینائی بالکل ہی نہیں ہے، نہ تو اس نے فلم دیکھا، نہ غیر محرم پر اس کی نظر پڑی، نہ کبھی ٹی وی دیکھا، تو ان گناہوں سے بچنے میں اس کو کوئی کمال نہیں، بلکہ اس کے اندر اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرف مائل ہو جائے یا اس سے گناہ سرزد ہو جائے۔ دوسری طرف وہ شخص ہے جس کی بینائی بالکل درست ہے، اس کے دل میں کسی غیر محرم کی طرف دیکھنے کا تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے، تو وہ فوراً صرف اللہ جل جلالہ کے خوف سے نگاہ نیچے کر لیتا ہے۔ اب بظاہر دونوں گناہوں سے بچ رہے ہیں، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے کہ پہلے شخص کا کوئی کمال نہیں جبکہ دوسرے شخص کا کمال ہے۔ بالکل اسی طرح مثال فرشتوں اور انسانوں کی ہے کہ فرشتے جو ہے اس کی عبادت کی نوعیت بالکل ہی الگ تلگ ہے، جبکہ انسانوں کی عبادت کی نوعیت بالکل الگ ہے۔ اب اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ انسان ہر وقت 24 گھنٹے اللہ رب العزت کی عبادت ہی میں مصروف ہو، کیونکہ اس کا اصل مقصد تخلیق ہی یہی ہے کہ وہ اللہ رب العزت ہی کی عبادت کرے۔ لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو انسان کے ساتھ ایسے عوارضات اور ایسی چیزیں بھی لگا دی گئی ہے، مثال کے طور پر بھوک ہے، پیاس ہے اور رہنا سہنا ہے، تو ان عوارضات کی بنا پر وہ بھی اس کے لیے چونکہ ضروری ہے تو ساتھ ساتھ میں وہ بھی کرتا رہے گا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے کہ ان عوارضات کو ان طریقوں کے مطابق اگر انسان سر انجام دے جو طریقے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، تو یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن چونکہ دنیا کا معمول ہے، ہم اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ جب انسان دنیا کے کاروبار اور دوسرے دھندوں میں لگ جاتا ہے تو رفتہ رفتہ اس کے دل پر غفلت کے پردے پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح اس غفلت کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو اس غفلت کو دور کرنے کے لیے اور ان جیسی چیزوں کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف اوقات مقرر فرما دیے ہیں۔ ان میں سے ایک رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، اس لیے کہ سال کے 11 مہینے انسان تجارت میں یا زراعت میں یا مزدوری میں یا دنیا کے کاروبار اور دوسرے دندوں میں، مثال کے طور پر کھانے پینے میں یا اس طرح ہنسنے بولنے میں لگا دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ان کے دل سخت پڑ جاتے ہیں۔ تو اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اصل مقصد تخلیق یعنی عبادت ہی کی طرف لوٹ آئے، جس کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور دل کی ظلمت کو اور دل کی تاریکی کو روشنی میں تبدیل کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ یہ مہینہ جو ہے بہت ہی برکت والا ہے، مبارک مہینہ ہے، اور یہ اعمال کا مہینہ ہے، اور اس میں اعمال کا جذبہ ہونا چاہیے، اور یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، اور ساتھ ساتھ میں یہ آخرت کمانے کا مہینہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اس مہینے کی فکر ہوتی تھی، اور اس کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دیجئے، کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے اور یہ اعمال کا مہینہ ہے کہ اس میں ہم اعمال کر سکے۔ اور تو کیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، رمضان سے پہلے پہلے یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یعنی
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ ہماری عمروں میں برکت نصیب فرما کہ ہم رجب اور شعبان کے مہینے کو جو کہ 2 مہینے پہلے ہوتے ہیں رمضان سے، جو پہلے 2 مہینے ہیں، اس کو خیر و عافیت کے ساتھ گزارے، وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک کسی بھی طریقے سے اللہ ہمیں پہنچا دیجئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی باقاعدہ یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک شخص رمضان سے پہلے وفات پاتا ہے اور ایک شخص رمضان کے بعد، تو آپ بتا دیجئے کہ کون سا پہلے جنت میں جائے گا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو وفات پا گیا ہے وہ پہلے جنت میں جائے گا، اس لیے کہ اس کے ذکر اذکار زیادہ ہو گئے دوسرے کی بنسبت، اس نے روزے رکھ لیے، پورے 1 ماہ کے روزے رکھ لیے، اس نے تلاوت کی اور وہ اللہ کی محبوبیت میں آ گیا، اس بنا پر وہ پہلے کے مقابلے میں جنت میں پہلے درجے میں داخل ہوں گے، اول داخل ہوں گے۔ اب آتے ہیں رمضان کے معنی کی طرف۔ یہ لفظ رمضان ہم اکثر سنتے ہیں، یہ لفظ لوگ رمضان پڑھتے ہیں، حالانکہ یہ لفظ رمضان نہیں ہے بلکہ رمضان ہے، یعنی میم پر فتحہ ہے، اس کو زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ اور رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ عربی زبان میں رمضان کا معنی ہوتا ہے جلسہ دینے والا یا جلا دینے والا، اور اس مہینے کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ سب سے پہلے جب اس مہینے کا نام رکھا جاتا تھا تو اس سال یہ مہینہ شدید جلسہ دینے والی گرمی میں آیا تھا، اس لیے لوگوں نے اس کا نام رمضان رکھ دیا۔ لیکن علماء نے اس مہینے کا نام رمضان کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ اس مہینے میں اللہ جل جلالہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے بندوں کے گناہوں کو جھلسا دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں، اس وجہ سے اس ماہ کو رمضان کہا گیا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر لے، اور انسان یہ کبھی نہ سوچے کہ میرے تو اتنے گناہ کیے ہوئے ہیں، یہ میرے لیے کیسے معاف ہو سکتے ہیں، میں تو اتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ ارے بھائیو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس نوجوان کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، جو بہت بڑے گناہ گار تھے، یہاں تک کہ اس کے گھر والوں نے اس کو اپنے گھر سے بھی نکال دیا اور ایک صحرا میں گئے اور وہاں پہ پڑے رہے، یہاں تک کہ اس کی موت قریب آ گئی۔ تو جب اس کی موت قریب آ گئی، اس نے دعا مانگی، یا اللہ، میں تو آپ کا بہت بڑا گناہ گار ہوں، لیکن میں سچی دل سے توبہ کر لیتا ہوں، اور میں تو ایسے صحرا میں پڑا ہوا ہوں کہ کوئی بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے توبے کو قبول فرمایا اور اس کی مغفرت فرمائی، اور لمبا واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہلاوا آیا کہ آپ کے خاندان میں سے ہی ایک شخص وفات پا گیا ہے، آپ جا کے ان کی تجہیز تدفین کا بندوبست کر لے۔ تو اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ارشاد ہوا کہ یہ ایک ایسا شخص ہے، ایسا اللہ کا ولی ہے کہ جو اس کو دیکھے گا یا اس کے جنازے میں شریک ہوگا تو اس کی بھی مغفرت کر دی جائے گی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ جو انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے توبے کو قبول فرما لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو سچی توبہ کر لو۔ تو جب بھی انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں، لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ انسان، اگر تمہارے گناہ آسمانوں تک پہنچے یا تمہارے گناہ بادلوں تک پہنچے، بالفرض و تقدیر اگر پہنچے،
اور آپ سچے دل سے توبہ کر لیں، مجھ سے استغفار طلب کر لے، تو میں سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، ولا ابالی، اس طرف میری پرواہ بھی نہیں ہے، یعنی اس سے میرا کچھ بھی کم نہیں ہوتا، کچھ بھی میرا اس سے نہیں بگڑتا۔ تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں 3 عشرے ہوتے ہیں۔ پہلا عشرہ جو ہوتا ہے وہ رحمت کا ہوتا ہے، دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا ہوتا ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہوتا ہے وہ جہنم سے چھٹکارے کا ہوتا ہے۔ اور روزے کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے۔ اور یہ روزے کیوں فرض کیے گئے؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں اللہ جل جلالہ کی عظمت کے استحضار کی بنا پر گناہوں سے بچنا، یعنی یہ ہر وقت سوچنا کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو بھی کچھ کرتا ہوں اللہ رب العزت کی نگاہ میں ہوں، اس سے کہیں بھی چھپ نہیں سکتا۔ تو میرے بھائی دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ روزے کو ہم غنیمت سمجھے، اور اس روزے میں، ماہ رمضان میں، ہم ان اعمال سے بچے، ان چیزوں سے بچے جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بنتے ہو، اور وہ اعمال والے ہم بنیں جو اللہ رب العزت کی رضامندی کے ہو، اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ ہو۔ میرے بھائی دوستو، بزرگوں، یہ روزہ اللہ رب العزت کو بہت ہی محبوب ہے، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، لہذا میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ تو میرے بھائی دوستو، بزرگوں، آپ خود سوچیں کہ اللہ رب العزت خود یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، یعنی جو شخص من صام رمضان، جس شخص نے روزے رکھے، رمضان کے روزے رکھے، ایمانا و احتسابا، ایمان اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو ان کے جتنے بھی گناہ انہوں نے کیے ہیں ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو، بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں اپنے فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی عبادات کی طرف بھی توجہ دینی ہے، اس لیے کہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم جتنے بھی نوافل پڑھیں گے وہ نوافل بھی فرض ہی شمار ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ تہجد کا بھی ہم اس مہینے میں خاص اہتمام کریں۔ ویسے بھی تو سحری کے لیے اٹھتے ہیں، اگر ہماری کوشش یہ ہو کہ 15 منٹ بھی ہم پہلے اٹھا کرے تو آسانی کے ساتھ ہم جو ہے تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور جیسے کہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آخری وقت میں، آخری شب میں اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے، میں اس کی بخشش کر دوں، کوئی ہے جو جہنم سے خلاصی چاہے تو میں اس کو جہنم سے خلاصی دلا دوں۔ میرے بھائی دوستو، بزرگوں، اسی طرح آخری عشرہ جو ہے اس میں لیلۃ القدر ہے، اور لیلۃ القدر جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم کیا فرماتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو اس رات کے بہت ہی فضائل ہے، اور یہ آخری جو عاشرہ ہے اس کے طاق راتوں میں بتائی گئی ہے، لیکن مناسب یہی ہے کہ جو آخری 10 راتیں ہوتی ہے، جو آخری عاشرہ ہوتا ہے، وہ پورا کے پورا ہی اگر کوئی گزار سکتا ہے
تو یہ عبادت میں راتیں گزارنی چاہیے، بہت ہی قیمتی راتیں ہیں، کیا پتہ کہ کس دن ہو، لیکن جب ہم اس کے 10 ہی دن گزار لیں گے، آخری عشرہ پورا کے پورا گزار لیں گے تو یقیناً اس میں ایک نہ ایک دن تو ہوگا، اور اس طرح پھر یہ عبادات ہمیں اس میں حاصل ہو جائے گی۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، اصل یہی ہے کہ زندگی تو کچھ پتہ نہیں چلتا، آج انسان زندہ ہو تو کل تک وہ پھر قبر میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ ابھی ہم یہی نیت کر لیں کہ اس رمضان کو اللہ رب العزت کی خوشنودی کا ذریعہ بنانا ہے، نہ کہ ان میں وہ اعمال ہم سے صادر ہو جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا باعث ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں رمضان کی برکتیں اور رمضان کی جو رحمتیں ہیں وہ ہم پر نازل فرمائے، اور ان کی برکت نازل ہم پر فرمائے، اور ہمیں صحیح معنی میں وہ اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو اللہ رب العزت کے رضا والے ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔